فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 129 ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی جنگ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حسین بن نمیر ملعون نے امام علیہ السلام کو پہلے ایک تیر مارا، پھر گھوڑے سے اتارا اور امام علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ اس کے بعد سر مبارک کو گھوڑے کے گلے میں لٹکا دیا تاکہ ابن زیاد ملعون سے انعام لے سکے۔ علی بن عیسیٰ اربیلی اور محمد بن طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ ابن سعد ملعون کے حکم پر نصر بن خرشنا خیابی ملعون نے خنجر سے امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر ظلم کرنا شروع کیا اور کچھ دیر بعد خلی ملعون نے جا کر سر مبارک قلم کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سنان بن انس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا، لیکن معتبر روایات اور کتب مقتل کے مطابق شمر ملعون نے امام علیہ السلام کا سر قلم کیا، جبکہ سنان بن انس ملعون نے نیزے پر بلند کیا اور خولی ملعون کے ہاتھوں امام علیہ السلام کا سر کوفے روانہ کیا۔ اس کے علاوہ احادیث اور مستند روایات میں بھی شمر ملعون کا ذکر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس بات کی نشاندہی اپنی شہادت سے قبل بھی بیان فرمائی جس میں مبروز قاتل کا ذکر ہے اور وہ شمر ملعون تھا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر ملعون ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد کہتا ہے کہ خدایا تو شریف ہے اور شریف کو پسند کرتا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں شریف مرد ہوں، اس لیے مجھے معاف فرما۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا خدا تجھے کیسے معاف کرے جبکہ تو نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ شمر ملعون بولا وائے ہو تجھ پر، اگر میں حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ ان حاکموں نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے، اگر ہم حاکم کے حکم کی مخالفت کرتے تو ان مسکین گدھوں سے بدتر ہوتے۔ عمر سعد ملعون کے بارے میں اہل سنت کے امام ابن تمیمہ لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد عثمانی شیعہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے خلافت سنبھالتے ہی مغیرہ بن شعبہ کو حاکم کوفہ بنایا تو اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا علی علیہ السلام پر سب و شتم کو ترک نہ کرنا اور عثمان پر ترحم اور طلب بے مغفرت کرتے رہنا، علی علیہ السلام کے شیعوں کی عیب جوئی کرنا اور عثمان کے شیعوں سے قربت رکھنا۔ صفحہ نمبر 131۔ عنوان ہے یحییٰ نبی کا قاتل اور قاتل امام حسین علیہ السلام۔ مجھ سے میرے والد رحم اللہ نے بیان کیا، جنہوں نے سعد بن عبداللہ سے اور جنہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، جنہوں نے جعفر بن بشیر سے اور انہوں نے حماد سے، انہوں نے کلیب بن معاویہ سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ یحییٰ بن زکریا کا قاتل ولد زنا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی ولد زنا تھا، اور آسمان ان دونوں یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر نہیں رویا۔
مجھ سے میرے والد اور ان سے محمد بن حسن نے بیان کیا، جنہوں نے محمد بن حسن صفار سے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے ابی بکیر سے، کہ انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے عبد الخالق سے، اور انہوں نے امام صادق سے روایت کی کہ فرمایا، امام حسین کا قاتل ولد زنا تھا، اور یحییٰ بن زکریا کا قاتل بھی ولد زنا تھا۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کے متعلق ایک اور معتبر روایت میں ہے کہ اسی سے جنہوں نے محمد بن حسن سے، اور جنہوں نے صفان بن یحییٰ سے، اور جنہوں نے داؤد بن فرقد سے، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ فرمایا، جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا وہ ولد زنا تھا، اور جس نے یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا وہ بھی ولد زنا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ جو ابن ابی عمیر سے منقول ہے کہ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے حسین بن علی علیہ السلام کو قتل کیا وہ ولد زنا تھا۔ صفحہ نمبر 132، عنوان ہے قاتلان امام علیہ السلام سے انتقام الہی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہوئے کہا، پروردگار، میرا بھائی ہارون انتقال کر گیا ہے، تو اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر آپ حسین بن علی کے قاتل کے علاوہ مجھ سے اولین اور آخرین کے متعلق مغفرت طلب کریں گے تو میں آپ کی درخواست قبول کروں گا، لیکن میں حسین علیہ السلام کے قاتل سے ضرور انتقام لوں گا۔ صفحہ نمبر 132، عنوان ہے مقتول وطین۔ میرا سلام ہو اس پر جس کی دل سے ملنے والی رگ کٹ چکی تھی۔ وطین وہ رگ ہوتی ہے جس کا براہ راست رابطہ دل سے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت اس رگ سے کاٹا گیا۔ صفحہ نمبر 132، عنوان ہے قتیل عبرات۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے گا تو وہ گریہ کرے گا۔ صفحہ نمبر 132، مومنین کے دلوں کی حرارت۔ بے شک شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسین علیہ السلام کی محبت مومنین کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 133، عنوان میری پیاس یاد رکھنا۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی لاش پر پہنچی تو امام علیہ السلام کے گلوئے بریدہ سے آواز آ رہی تھی، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد رکھنا، یا اگر کسی مسافر یا شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا۔ میں وہ سبت ہوں کہ مجھے انہوں نے بغیر جرم کے قتل کیا، اور قتل کے بعد گھوڑے کے سموں سے مجھے پامال کیا۔ ان پر ویل ہو کہ انہوں نے رسول ثقلین کے دل کو زخمی کیا۔ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس نے ارکان عالم کو منہدم کر ڈالا۔ کاش یوم عاشورہ تم سب مجھے دیکھتے ہوتے کہ میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ رحم نہیں کرتے تھے، اور پانی کے بدلے میں اس کو انہوں نے تیر جفا کا پانی پلایا۔ اے میرے شیعوں، جتنا کر سکو ہر وقت ان پر لعنت بھیجو۔ صفحہ نمبر 134، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور سیب۔ حسن بصری اور بیوی ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جنت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے انار اور جناب حسنین کریمین کے لیے سیب لے کر آئے تھے۔ یہ پھل معصومین علیہ السلام کھاتے تھے لیکن برکت الہی سے ختم نہیں ہوتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انار غائب ہو گیا لیکن سیب باقی رہا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ سیب کربلا میں بھی ہمارے خیام میں موجود تھا، اور جب ہمارا پانی بند ہوا اور ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میرے والد بزرگوار اسے شدت پیاس میں سونگا کرتے تھے، اور جب آپ سلام اللہ علیہ سلام آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے اس سیب کو منگوایا
جب آپ علیہ السلام شہید ہو گئے تو وہ سیب ہمارے قیام میں موجود نہیں تھا اور میرے والد کی قتل گاہ سے اس سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں اپنے والد کی لاش پر گیا تو آپ علیہ السلام کے بدن اطہر سے اسی سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے والد کی قبر کا مخلص زائر اگر اس خوشبو کو سونگھنا چاہے تو صبح کے وقت اسے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے زائر کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 135 ہے اور عنوان ہے زخمی ہاشمی۔ شہید کا نمبر ہے 204 اور بنی ہاشم کے شہید کے نمبر کے حساب سے 44 نمبر ہے۔ نام ہے محمد اصغر بن عقیل۔ جناب عقیل کے محمد نام کے 2 بیٹے تھے۔ جناب محمد اکبر جنگ نہروان میں شہید ہوئے، آپ کا روضہ مبارک مسیب میں ہے۔ جناب محمد اصغر کربلا میں شریک ہوئے، آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور ملعونوں پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ شام غریبہ آپ کو قید کر لیا گیا اور ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن منظور نے مختصر تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جناب محمد بن عقیل بن ابو طالب اپنے چچا زاد بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو جناب محمد بن عقیل کو زخمی کیا گیا۔ وہ قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں اپنے خاندان کے ساتھ دمشق لے جایا گیا۔ طبقات ابن سعد میں 5 ہاشمی جوانوں کا ذکر ہوا جو شہید نہیں ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 136 ہے اور شہید کا نمبر ہے 205 اور ہاشمی شہید کے حساب سے نمبر ہے 45۔ نام ہے حسن مثنی بن امام حسن علیہ السلام، مدفن ہے ان کا مدینہ۔ آپ کی والدہ کا نام خولہ بنت منظور بن ریان النظاری تھا۔ جناب حسن مثنی کی کنیت ابو محمد تھی۔ جناب حسن مثنی واقع کربلا میں موجود تھے۔ ابو مخنف کی احمد بن ابراہیم حسنی سے منقول روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ روز عاشوراء آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی میت میں جنگ کی۔ جس وقت یزیدی لشکر شہدائے کربلا کے سر قلم کرنے لگے تو جناب حسن مثنی کی سانسیں باقی تھی۔ لشکر ملعون میں آپ کی والدہ کا ایک ملعون رشتہ دار اسما بن خارجہ بن عتبہ بن خزیر بن حذیفہ بن بدر موجود تھا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا یہ میرا بھانجا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر امیر نے اسے میرے حوالے کیا تو ٹھیک، ورنہ خود اس کے بارے میں وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد اسما انہیں کوفہ لے گیا۔ اسما بن خارجہ بنو فزارہ کا رئیس تھا۔ ابن زیاد ملعون کو جب خبر ملی تو اس نے کہا ابو احسان یعنی اسما بن خارجہ کے بھانجے کو ان کے حوالے کر دو۔ اسما نے جناب حسن مثنی کا علاج کروایا اور آپ کچھ دنوں بعد صحتیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کربلا تشریف لے گئے اور اسیران شام کی واپسی تک وہاں ہی رہے۔ صفحہ نمبر 136 جناب حسن مثنی کی زوجہ اور اولاد۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا سے پہلے اپنی بیٹی کا عقد جناب حسن مثنی سے کیا۔ ابن فندق کے بقول یہ شادی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال انجام پائی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یوم عاشوراء کو ہوئی۔ اس لحاظ سے زیادہ احتمال یہی ہے کہ عاشوراء سے کچھ مدت پہلے 60 ہجری میں ہی مکہ میں انجام پائی۔ بس اس بنا پر جناب حسن مثنی اپنی زوجہ بی بی فاطمہ بنت الحسین کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ محض جو کہ دادا ہے عبداللہ شاہ غازی، ابراہیم الغمر مدفن ہے کوفے میں، اور حسن ثالث۔ ان تینوں فرزندوں کی وفات عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے زندان میں ہوئی۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ آپ کے مزارات حلہ کے قریب واقع ہیں۔ صفحہ نمبر 137 شہادت جناب حسن مثنی۔ 85 ہجری میں ابن اشعث ملعون کے قتل کے بعد جناب حسن مثنی مخفی ہو گئے، لیکن آخرکار ولید بن عبد الملک ملعون کے ساتھیوں نے انہیں مسموم کیا اور شہید کرنے کے بعد جنازے کو مدینے بھیجا۔
اور انہیں بقی میں دفن کیا۔ آپ کی زوجہ بیوی فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام 1 سال تک آپ کی قبر پر بیٹھی رہیں۔ آپ کی زوجہ نے آپ کے مزار پر قبہ کی تعمیر کروائی۔ حسن بن حسن بن علی کی وفات پر ان کی زوجہ نے 1 سال تک ان کی قبر پر ایک قبہ نصب رکھا اور غمگین ہوئی۔ صفحہ نمبر 137۔ شہید کا نمبر ہے 206 اور ہاشمی شہید کے حساب سے 46 نمبر۔ نام ہے عمرو بن امام حسن علیہ السلام، مدفن ہے مدینہ میں۔ جناب عمرو بن امام حسن کربلا میں موجود تھے۔ شام غریبہ آپ کو قید کر لیا گیا اور آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ کوفے اور دمشق میں قید رہے۔ آپ کی والدہ ام الولد تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اسیر ہوئے۔ ان میں جناب عمرو، جناب زید اور امام حسن بن علی کے فرزند جناب حسن بھی شامل تھے۔ طبقات ابن سعد میں 5 ہاشمی جوانوں کا ذکر ہے جو شہید نہیں ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جہاں آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، وہاں آپ کے ناموں کے ساتھ بھی تحریف کی گئی۔ جناب عمرو بن امام حسن علیہ السلام کو بنی امیہ کے زرخرید مورخوں نے عمر بن امام حسن لکھا، جبکہ آپ کا اصل نام عمرو بن امام حسن علیہ السلام تھا۔ صفحہ نمبر 138۔ عنوان ہے عمرو نام کی وجہ تسمیہ۔ بنی ہاشم کی جد جناب ہاشم بن عبد مناف کا اصل نام عمرو تھا۔ انہی کے نام پر اس شہزادے کا نام رکھا گیا۔ جناب عمرو بن عبد مناف کا لقب ہاشم تھا۔ ہاشم اس لیے مشہور ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربے سے کیا کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ صفحہ نمبر 138۔ عنوان ہے جناب عمرو کا یزید ملعون سے مکالمہ۔ جناب عمرو بن امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ابن قتبہ نے لکھا کہ جب قیدیوں کا قافلہ یزید ملعون کے پاس گیا تو یزید ملعون نے جناب عمرو سے پوچھا، کیا میرے بیٹے کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ اس پر شہزادے نے فرمایا، کشتی لڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا کر ایک خنجر مجھے دے دے اور ایک خنجر اپنے بیٹے کو دے دے، پھر اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے نانا کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے دادا ابو سفیان کے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ مدینے میں مدفون ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ شہید کا نمبر 207 اور ہاشمی شہید کا نمبر 47۔ نام ہے زید بن امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی کنیت ابو الحسین اور ابو الحسن تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ابی مسعود عقبہ بن عمرو خزرجیہ تھا۔ جناب زید بن امام حسن علیہ السلام کربلا میں موجود تھے۔ شام غریبہ آپ کو قید کر لیا گیا اور آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ کوفے اور دمشق میں قید رہے۔ جناب زید بن امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک جھوٹ منسوب کیا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے اور آپ نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی، حالانکہ کربلا میں آپ کا موجود ہونا متعدد کتب سے ثابت ہے۔ جہاں تک بیعت کی بات ہے تو وہ جھوٹ بولنے اور لکھنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ظالم کی بیعت نہ کرنے پر ہی تو آل محمد علیہ السلام کو شہید کیا گیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا فرزند ایک دشمن کی بیعت کرے؟ یہ ایک خود ساختہ کہانی ہے جو اپنے جھوٹے ہونے کی خود ایک دلیل ہے۔ آپ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کا شمار ان کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ جناب زید کی اولاد اور وفات۔ جناب زید کے 4 بیٹے تھے، محمد بن زید، ابو الحسین یحییٰ بن زید، الحسین بن زید اور مدینے کے امیر ابو محمد الحسن ابن زید۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 5 بیٹے تھے، محمد، یحییٰ، حسین، حسن اور طاہر۔ آپ کی وفات 120 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سجیر نامی مقام پر ہوئی۔ آپ کی عمر 90 برس تھی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 139۔ شہید کا نمبر 208 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے 48 نمبر۔ نام ہے قاسم بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ آپ کی والدہ ام الولد تھی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ 5 ہاشمی جوانوں کا ذکر ہوا جو شہید نہیں ہوئے۔
صفحہ نمبر 140 ہے، عنوان ہے زخمی اصحاب، شہید کا نمبر 209، نام ہے عقبہ بن سامان، غلام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ اپنی زوجہ جناب ملیکہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ آپ کی زوجہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی۔ آپ دونوں مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ آپ کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ بہت سی روایت آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے، مدینے سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت تک آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے کہیں بھی آپ علیہ السلام سے یہ جملہ نہیں سنا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جا کر یزید بن معاویہ ملعون کی بیعت کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد یا ملک کی طرف جانے دو۔ آپ علیہ السلام سے بھی یہ جملہ فرماتے تھے، مجھے اس وسیع اور عریض زمین یعنی کربلا اور کوفے میں جانے دو تاکہ میں دیکھوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ خدا کی قسم، میں نہ تو ان کے سامنے ذلت و خواری قبول کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کا راستہ اختیار کروں گا۔ جناب عقبہ بن سامان نے سے ذو حسم کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خطوط کے دونوں تھیلے لے کر آؤ تاکہ لشکر جناب حر کو دکھا سکیں۔ عاشورے کے بعد آپ کو گرفتار کر کے ابن سعد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ ملعون نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایک غلام ہوں۔ ملعون نے آپ کو کوفے میں ہی رہنے دیا۔ آپ نے کربلا میں ہونے والے تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ آپ سب واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ آپ سے منسوب ایک کتاب مقتل حسین از عقبہ بن سامان بھی موجود ہے۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام ہے، السلام علی عقبہ بن سامان۔ صفحہ نمبر 141، شہید کا نمبر 210، نام ہے ترماہ بن عدی۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کے نام اور حالات کو ترماہ بن عدی بن حاتم تائی اور ترماہ بن حکم سے ملا کر لکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت پر چند اختلافات ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی رجال میں آپ کو اصحاب امیر المومنین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ آپ نے مقام غزیب الحجنات سے کچھ فاصلے پہلے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ شیخ مفید نے انہیں بلند قامت اور سخنور توصیف لکھا ہے۔ آپ نے معاویہ سے مناظرے کے دوران فصاحت و بلاغت سے کلام کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے معاویہ سے ان کے مناظرے کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 142، جناب ترماہ قاصد امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ سے گفتگو۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے خصوصی صحابہ میں سے تھے۔ آپ جسیم، قد آور، ادیب، فصیح، متکلم، قادر الکلام اور نہایت حاضر جواب تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں تشریف فرما ہوئے تو معاویہ نے آپ علیہ السلام کی طرف گستاخانہ لہجے میں ایک خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا، معاذ اللہ، آپ علیہ السلام نے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، طلحہ و زبیر جیسے صحابہ کو قتل کیا ہے جن پر رسول خدا کو ناز تھا، اور ام المومنین سے جنگ کی۔ اب میں اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا اور قلم و دعوات طلب فرمائی اور خط تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عبد خدا اور عبد خدا کے فرزند علی بن ابی طالب، امیر المومنین، برادر رسول، شوہر بطول، ابو السبتین حسن اور حسین کی جانب سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف۔ اما بعد، میں وہ ہوں جس نے جنگ بدر میں تیری قوم کے بڑے بڑے کو تہ کیا، تیرے دادا، چچا اور ماموں کو تلوار کی گھاٹ اتارا۔ ان کا خون پینے والی تلوار آبدار اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ میرے ہاتھ اور بازو میں اس کے اٹھانے کی قوت موجود ہے۔ نصرت پروردگار کے ساتھ جس طرح رسول خدا نے اس کو میرے ہاتھ میں دیا، جس طرح میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو پروردگار نہیں سمجھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں کسی اور کو نبی نہیں تسلیم کیا، اسی طرح میں نے اس تلوار کے بدلے میں کوئی دوسری تلوار نہیں لی۔ تو بے شک اپنی جان توڑ کوشش کر اور اس میں کوئی دقیقہ فروکش نہ کر، تیرے اوپر شیطان کا تسلط ہے اور تجھے جہالت اور سرکشی نے مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ بس خط کو بلند کیا اور جس طرح ترماہ بن عدی کو بلا کر اس کے سپرد کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو امامہ باندھا اور نہایت تیز روح سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار کر کے رخصت کیا۔ جناب ترماہ نے بے مثال شہباز پرواز کر کے
منزل دور دراز کو تھوڑے عرصے میں طے کرتے ہوئے دمشق میں جا دم لیا۔ معاویہ کے دربانوں سے معاویہ کے مخصوص ہم نشینوں کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تیری مراد کن لوگوں سے ہے؟ دربان نے جواب دیا وہ وہب خزرہ کے قریب ایک باغ میں تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پس جناب ترما نے اس طرف کا قصد فرمایا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ دروازے پر موجود تھے۔ لوگوں نے اس کو دیکھتے ہی آپس میں مشورہ کیا کہ ایک لمبے قد کا بدو شخص اس طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی مذاق کریں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ جس کو ایک عام بدو سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت خاندان علم و معرفت اور شرف و شہامت کے آستانے قدس کا تربیت یافتہ حاضر جواب اور قادر الکلام خطیب ہے۔ پہلے ان کے لمبے قد پر مذاق اڑانا چاہا، کہنے لگے کیا آسمان سے کوئی خبر لایا ہے؟ جناب ترما نے فوراً نقد جواب دیا، بے شک جبرائیل آسمان میں ہے اور ملک الموت ہوا میں ہے، اور علی علیہ السلام کی قضا تمہارے سروں پر برق قہر بن کر نازل ہونے والی ہے۔ اے اہل نفاق و شقاق، اس بلا کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ان کو اس جواب کے سننے سے ذرا ہوش آیا، کان کھل گئے۔ پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ جناب ترما نے فرمایا میں ایک شریف خدا دوست اور دانشمند اور خدا کے برگزیدہ انسان کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا ایک ناقص اور ردی انسان کو جس کو تم بے وقوفوں نے اپنا امیر بنا رکھا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے معاویہ کی جانب آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو جواب دیا کہ اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ فارغ نہیں؟ تو جناب ترما نے کہا وہ خدا کے وعدوں کے متعلق فکر کر رہا ہے جو اطاعت گزاروں کے لیے ہے، یا اس کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے جو نافرمانوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں، بلکہ وہ اپنے مشاورتی عمرہ کے ساتھ ملک کی اہم معاملات پر سوچ بچار کر رہا ہے۔ جناب ترما نے کہا بس اس کو ہلاکت کی بشارت ہو۔ انہوں نے معاویہ کو تحریری اطلاع بھیجی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے عربی مرد ابھی وارد ہوا ہے جو نہایت فصیح اللسان، موقع شناس، حاضر جواب اور طرار خطیب ہے۔ نہ اس کی زبان میں سکتہ ہے اور نہ اس کے بیان میں لکنت ہے۔ اس کے جواب کے لیے کلام البلیغ تیار کرو اور لاپرواہی کو یکسو کر کے اس کو جواب دو۔ جب جناب ترما کو معلوم ہوا تو سواری سے اترے اور ان کے ساتھ تبادلے خیالات کے لیے بیٹھ گئے۔ ادھر معاویہ کو اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے یزید ملعون کو حکم دیا کہ دروازے پر سیاہ لباس میں ملبوس سب بستہ غلام کھڑے کر دیے جائیں۔ یزید ملعون نے تعمیل حکم کی۔ اس وقت یزید ملعون کی ناک پر تلوار کے زخم کا ایک نشان تھا۔ جب جناب ترما کو معاویہ کے دروازے کی طرف لایا گیا اور اس نے سب بستہ سیاہ پوش غلام دیکھے تو کہنے لگے یہ لوگ کون ہیں؟ جو دروغہ جہنم مالک کے عملے کے افراد معلوم ہوتے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھے تو یزید ملعون کے منحوس چہرے پر نظر پڑی تو کہنے لگے یہ ناک کٹا پھولی رنگوں والا منحوس انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ یزید ہے۔ جناب ترما نے کہا خدا اس کو نہ بڑھائے اور نہ ہی یہ اپنی مراد پہنچے۔ چنانچہ یزید ملعون نے یہ کلمات سن لیے، غصے سے بپرا اور قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس نے اپنے باپ کی ناراضگی کا احساس کرتے ہوئے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور جناب ترما پر سلام کیا اور کہنے لگا اے عربی، تحقیق امیر المومنین معاویہ تجھے سلام کہتا ہے۔ جناب ترما نے جواب دیا امیر المومنین علیہ السلام کے سلام کوفے سے میرے ساتھ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سلام کوفے سے میرے ساتھ ہیں۔ یزید ملعون نے کہا بتا کیا چاہتا ہے، کیونکہ تیری مراد کا پورا کرنا میرے عہدے میں داخل ہے۔ جناب ترما نے کہا میری مراد یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جس کے تم اہل نہیں ہو، اور جو اہل ہے اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ یزید ملعون نے کہا اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے؟ جناب ترما نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پس پردہ اٹھایا گیا اور یہ معاویہ کے پاس پہنچے۔ چونکہ جناب ترما نے جوتے نہیں اتارے تھے، ملازمین نے کہا جوتے اتار دو، تو جناب ترما نے دائیں بائیں ایک نظر ڈالی اور فرمایا کیا میں وادی مقدس میں آ پہنچا ہوں کہ جوتے اتارنے کا حکم مل رہا ہے؟ پس معاویہ کی طرف دیکھا کہ تخت پر بیٹھا ہے اور ارد گرد فوجی کارندے اور دیگر ملازمین موجود ہیں۔ انہوں نے سامنے جا کر کہا السلام علیکم یا ایھا الملک، اے بادشاہ سرکش، سلام ہو۔ معاویہ نے کہا تجھ پر وائے ہو اے عربی،
मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर क्यों तूने सलाम नहीं किया? जनाब तिरमा ने जवाब दिया, तेरी माँ तेरा मातम करे, मोमिन लोग तो हम हैं, तुझे हमारा अमीर किसने बनाया है? माविया ने कहा, क्या लाया है? जवाब दिया कि मोहरशुदा इमाम मासूम का मकतूब गिरामी। माविया ने कहा, आकर मुझे दे दो। जनाब तिरमा ने कहा, मैं तेरे निजिस फर्श पर कदम नहीं रखना चाहता। माविया ने कहा, फिर मेरे वजीर यानी उम्र आस के हवाले कर दो। जनाब तिरमा ने कहा, जैसे अमीर जालिम वैसे ही वजीर खाइन। माविया ने कहा, मेरे बेटे यजीद मलऊन को दो। जनाब तिरमा ने जवाब दिया, जब हम इबलीस पर राजी नहीं तो इसकी औलाद पर कैसे राजी होंगे? माविया ने गुलाम की तरफ इशारा किया जो सर की जानिब खड़ा था कि इसको दे दो। जनाब तिरमा ने कहा, नाहक माल से खरीदा हुआ गुलाम इस काबिल नहीं। माविया ने कहा, तेरे ऊपर वाय हो, फिर किस तरीके से तुझसे ये खत लिया जाए? जनाब तिरमा ने कहा, तू बादल नखास्ता खुद उठ कर ले जा ताकि तू पता चले कि ये मर्द करीम और सैयद अलीम का तहरीर शुदा मकतूब है। बस माविया अपने मकाम से उठा और ख़त लेकर पढ़ा और फिर इसे अपने जानू के नीचे रख दिया। फिर पूछा कि तूने अली इब्न अबी तालिब को किस हाल में छोड़ा? जनाब तिरमा ने जवाब दिया, वो एक बदर मुनीर हैं जिसके इर्द गिर्द सहाबा मिस्ल सितारों के मौजूद हैं। जब वो इनको हुक्म दे तो बिला ताखीर तामील इरशाद फरमाते हैं और जिस चीज़ से उनको रोके तो वो कतन इसके करीब नहीं जाते। वो ऐसे शुजा और बहादुर हैं कि इनकी हैबत के सामने सख्त चट्टान नहीं ठहर सकती। इनका जलाल हिसार आहानी को रेजा रेजा कर देता है। मद मुकाबिल के लिए इनके सामने जाना जिल्लत और हलाकत है और दुश्मन के लिए इनका हमला पैगाम मौत है। माविया ने कहा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को तूने किस हालत में छोड़ा? जनाब तिरमा ने जवाब दिया, वो दोनों जवान तकी नकी अदीब खतीब सैयद तैयब ताहिर फाजिल कामिल और आमिल हैं जो दुनिया और आखिरत के लिए मुस्लाह हैं। माविया ने कहा, ए अराबी तू किस कदर फसी है? जनाब तिरमा ने कहा, अगर तू अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाए तो इस कदर तादाद देखेगा, उलमा की, फुकाहा की, नजीबैन की, अदबा की और अतकिया और असफिया की, कि हैरत के गहरे समंदर में डूब जाएगा। उम्र बिन आस ने आहिस्ता से माविया के कान में कहा, ये बदुई शख्स है, अगर इसको कुछ इनाम दे दिया जाए तो पैसे की लालच में खुद ब खुद तेरी खुशामद करेगा। इस दीन फरोश को क्या मालूम था कि जिसके सीने में मारिफ रब्बानिया के खजीने हो वो चंद खोटी कौड़ियों में नहीं खरीदे जा सकते और वो दौलत ईमान के मुकाबले में ज़रो जवाहिर को ठीकरियों के बराबर भी नहीं समझते। बस माविया इसी बात पर आमादा हुआ कि जनाब तिरमा की हक़गोई के सामने हिर्स और लालच का जाल बिछाकर इससे शिकार कर लिया जाए। कहने लगा, क्या तू मुझसे कुछ इनाम कबूल करेगा? जनाब तिरमा ने फौरन जवाब दिया, मैं तेरे बदन से तेरी रूह लेने को तैयार हूँ, तू ये माल कैसे ना लूँगा? माविया ने 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। जब ले चुका तो माविया ने कहा, कुछ और भी दूं? तो जनाब तिरमा ने जवाब दिया, बेशक दे दो, क्योंकि तू अपने आप के माल से थोड़ा ही दे रहा है और मैं यज़ीद मलून की निस्बत इस माल के तसर्रुफ का ज़्यादा हकदार हूँ। बस 10,000 दीनार दिए। फिर जनाब तिरमा ने कहा, इन्नल्लाह व तुरयहबुल वितर। माविया ने तीसरी मरतबा फिर 10,000 देने का हुक्म दिया, लेकिन इस दफ़ा खजांची ने 1 घंटा देर कर दी तो जनाब तिरमा बोले, ए माविया, शायद तूने मेरे लिए हवा की तरह की चीज़ देने का हुक्म दिया है। माविया ने पूछा, वो कैसे? तो जवाब दिया कि तूने इनाम का हुक्म दिया जो ना मुझे नज़र आता है और ना तुझे दिखाई देता है। माविया ने जल्दी देने का हुक्म दिया, पर जब 30,000 पर कब्जा कर लिया तो खामोश हो गए। उम्र आस ने कहा, बताओ अमीर का इनाम कैसा है? जनाब तिरमा ने नहायत बेधड़क और निडर होकर जवाब दिया, ये ना तेरा माल है और ना तेरे बाप का, ये मुसलमानों का माल है, अल्लाह के ख़जाने से मिला है और अल्लाह के नेक बंदों तक पहुँचा है, लिहाजा दुरुस्त है। माविया ने कातिब से कहा, ख़त का जवाब देकर इसे फ़ौरन रुख्सत करो, क्योंकि इसने मेरे सामने दुनिया तारीक कर रखी है। चुनांचे कातिब ने लिखना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्द खुदा और अब्द खुदा के बेटे माविया बिन अबी सुफियान की तरफ से अली बिन अबी तालिब की जानिब। अम्माबाद, मैं शाम की फ़ौजों में से इस कदर फ़ौजें लेकर चढ़ाई करने वाला हूँ जिनका पहला हिस्सा
کوفے میں پہنچے گا تو آخری حصہ ساحل بحر پر ہوگا، اور تجھے دکھاؤں گا کہ میرے پاس 1000 اونٹ رائی کے لدے ہوئے ہیں، ہر دانہ رائی کے نیچے 1000 جنگی مرد موجود ہیں۔ جب جناب ترما نے یہ تحریر دیکھی تو کہنے لگے، سبحان اللہ، مجھے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ تیرا کاتب جھوٹا ہے یا تو جھوٹا ہے، حالانکہ تو ممبر خلافت کا دعویدار ہے۔ اگر تمام اہل مشرق اور مغرب کو اکٹھا کر لیا جائے تو انسانی نفوس کی تعداد اس قدر نہ ہو سکے گی۔ معاویہ نے کہا، کاتب نے اپنی طرف سے لکھ دیا۔ جناب ترما نے کہا، اگر اس نے تیرے امر کے بغیر ایسا کیا تو اس نے تجھے حقیر سمجھا، اور اگر تیرے حکم کے مطابق لکھا ہے تو تجھے ذلیل کیا۔ پھر جناب ترما نے کہا، تو نے اپنی افواج کو رائی کے دانے سے تشبیہ دی ہے، تو سن، میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس ایک بلند آواز اور لمبی چونچ والا مرغا ہے جو ان تمام رائی کے دانوں کو چن کر اپنے حوصلے میں بھر لے گا۔ معاویہ نے ازراہ اعتراف کہا، خدا کی قسم، بات تو ایسی ہی ہے اور وہ مالک اشتر ہی ہے۔ بس خط جناب ترما کو دے کر رخصت کیا۔ جناب ترما نے خط لیا، مال اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ معاویہ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اگر میں اپنا سارا خزانہ تم میں سے کسی کو دوں تو تم لوگ اس کا 10واں حصہ بھی میری حق ادائیگی نہ کر سکو گے، جس طرح اس نے علی علیہ السلام سے بغیر کچھ لیے حق کی ادائیگی کی ہے۔ انعام ہم نے دیا، لیکن پھر بھی تعریف اسی کی کرتا رہا۔ خدا کی قسم، اس نے تو میرے اوپر دنیا تاریک کر دی تھی۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، اگر نبی سے تیری نسبت وہی ہوتی جو علی علیہ السلام کو حاصل ہے اور تو حق پر ہوتا تو ہم اس سے بھی کئی گنا زیادہ کرتے۔ معاویہ نے کہا، خدا تیرے منہ توڑے، تیرا کلام اس کی نسبت میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ صفحہ نمبر 148، جناب ترما بن عدی اور حاتم طائی۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام ترما بن عدی بن حاتم طائی لکھا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ عدی بن حاتم طائی کا ترما نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کسی اور عدی کے بیٹے تھے۔ عدی بن حاتم طائی کے 3 فرزند تھے، طرفہ، طریف اور مطرف۔ تینوں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور ان کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں شہید ہوئے۔ بیٹوں کی شہادت پر لوگوں نے جناب عدی کو بہت ملامت کیا اور کہا کہ تمہیں اپنے 3 بیٹوں کے غم میں چلنا یا پھرنا چاہیے، لیکن وہ ان کے جواب میں کہتے، کاش میرے اس طرح کے 1000 بیٹے ہوتے اور میں انہیں اپنے آقا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے بہشت کی طرف روانہ کرتا۔ نیز ایک مرتبہ معاویہ نے جناب عدی بن حاتم سے کہا، علی علیہ السلام نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنے فرزندوں حسن اور حسین کو محفوظ رکھا اور تیرے فرزندوں کو قتل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ جناب عدی نے جواب دیا، میں بھی علی علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے بھی علی علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، خود زندہ رہا اور علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بہرحال وفات تک ان 3 بیٹوں کے علاوہ جناب عدی کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ مامقانی نے اپنے رجال میں محمد نامی عدی کے ایک اور فرزند کا بھی ذکر کیا۔ ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جناب عدی بن حاتم رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے، آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ثابت قدم رہے۔ عدی ایک شریف، سخی، عظیم مقام اور منزلت کے مالک اور حاضر جواب انسان تھے۔ جنگ جمل میں دشمن کے تیر سے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور آپ کا بیٹا محمد جنگ صفین میں شہید ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے اور آپ نے 67 یا 69 سال کی عمر میں کوفے میں وفات پائی۔ صفحہ نمبر 149، جناب ترما اور امام حسین علیہ السلام۔ جناب ترما مقام عزیب الحجنات سے امام حسن پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب حر کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو لشکر امام نے راستہ تبدیل کیا۔ اس وقت وہاں سے مقام العزیب الحجنات تک 38 میل کی مسافت تھی۔ بائیں جانب سے بیابان، ناہموار زمین اور میدان تھا جس پر سورج غروب ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شاہراہ سے یعنی منزل عزیب سے مقصود کی طرف جانے والا راستہ جانتا ہے؟ جناب ترما بن عدی نے عرض کیا، یبن رسول اللہ، میں اچھے اور برے راستے کے بارے میں جانتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، راستے میں ہمارے آگے آگے چلو۔
اس کے بعد وہ اسی راستے پر چلنے لگے جبکہ جناب ترما ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ نماز فجر کے لیے یہ قافلہ مقام بیضا پر پہنچا اور وہاں نماز کی ادائیگی کی۔ جناب ترما کی نظم پہلی جلد میں بیان کی گئی جو آپ نے اس راستے میں پڑھی تھی۔ جناب ترما بن عدی کربلا میں۔ جناب ترما کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشورہ اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ جہاد کرتے ہوئے آپ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زین سے زمین پر گر گئے۔ گرتے وقت آپ کی جسم میں جان تھی۔ جناب ترما اور رسول اللہ کی زیارت۔ ناسخ التواریخ میں ابن مخنف جناب ترما بن عدی سے نقل کرتے ہیں کہ میں عاشورہ کے دن زخموں سے چور چور زمین کربلا پر پڑا تھا اور کسی کو بھی میرے زندہ ہونے کا علم نہیں تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بیداری کی حالت میں دیکھا کہ 20 سوار تشریف لائے۔ ان کے جسم پر سفید رنگ کے کپڑے تھے اور ان کے آنے سے فضا مشک کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ میں سمجھا کہ یہ لشکر عبید اللہ بن زیاد ملعون ہے جو امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کو پامال کرنے آئے۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک شخص اپنے گھوڑے سے اترا اور امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت شہداء کے سروں کو کوفہ لے جایا جا رہا تھا۔ اس ہستی نے کوفے کی طرف اشارہ کیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آ کر اپنے تن سے جڑ گیا۔ اس کے بعد اس ہستی نے کہا، اے میرے بیٹے، آپ کو ان لوگوں نے قتل کیا، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کو ان لوگوں نے نہ پہچانا اور پانی پینے سے آپ کو دور رکھا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کتنی جرت کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بابا آدم، اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور میرے بھائی موسیٰ اور عیسیٰ، کیا آپ لوگ اس بات پر پریشان نہیں ہیں کہ میری امت کے سرکشوں نے میرے فرزند کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب ترما بن عدی یوم عاشورہ شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہوئے۔ آپ کی قوم نے آپ کو اٹھایا اور علاج معالجہ کرنے لگے جس کے نتیجے میں آپ بہت جلد صحتیاب ہو گئے اور کچھ عرصے زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں ایک نئے شہید کے ساتھ آپ ان کا حال بیان فرمائیں گے۔